نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے معمول کے مطابق رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہم سب مل کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ذی الحج کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے۔ حجاج کرام کے قافلے روانہ ہو چکے، کل آنے والا کل غالباً لاسٹ فلائٹ ہوگی حاجیوں کے لیے۔ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی حج کی سعادتوں سے نوازے، عمرے کی سعادتوں سے نوازے۔ تو اب تک کہ ہم نے حج کے کیمپ لگائے اور الحمدللہ بہت سے لوگ حج کے ارکان ادا کرنے میں، مسائل پوچھنے میں کوشش کرتے رہے، اور ابھی کوشش جاری ہے۔ بلکہ جن دنوں میں ہم جانور کو ذبح کرتے رہتے ہیں انہی دنوں میں میسج بھی آتے ہیں، فون بھی آتے ہیں انہی وقتوں میں کہ حضرت اب ایسا ہو گیا کیا کرنا ہے، اب ایسا ہو گیا کیا کرنا ہے۔ تو عرض کرنے کی مقصد یہ تھا کہ ہماری قوم کا یہ المیہ ہے کہ جو لوگ حج کو جاتے ہیں وہی حج کے ارکان سیکھتے ہیں۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے، ہمارا شوق ہو کہ ہم چاہے اس سال حج کو نہیں جا رہے ہیں لیکن حج کے ارکان سیکھنے میں ہم پیش ہوں۔ اب اتفاق دیکھیے ہمارے گروپ میں جو لوگ حج کو چاہ رہے ہیں، ایک صاحب نے آج میسج کیا کہ اسی جمعہ کو میرے والد کا انتقال ہو گیا، حرم میں حج کو گئے تھے اور انتقال ہو گیا۔ بیٹے نے ماں اور باپ کو حج کو بھیج دیا، اب وہاں جا کر کے جمعہ کے دن، مقدس دن، باپ کا انتقال ہو گیا، اب ماں تنہا ہو گئی۔ اب اس کا شوق جاگا کہ اب میں جاؤں حج کو۔ دیکھیں کیسے بلاوا کیسے آتا ہے۔ اب اللہ نے اس کے مقدر میں حج لکھا تو اس نے 2 دن میں تیاری کی، اور غالباً کل یہ فلائی کرنے والا ہے۔ اب یہ جانے والا تو کل ہے، تو چونکہ حج کا ارادہ نہیں تھا پہلے سے، اب یہ پریشان ہو گیا کہ میں حج کے ارکان کیسے سیکھوں۔ آج ہم نے اس کو اپنے گروپ میں ایڈ کیا تو تھوڑی ڈانٹ بھی پڑی کہ بھائی اس اوپر سے نیچے تک ہم کتنے مسائل بتا رہے ہیں، آپ کیوں نہیں دیکھتے؟ تو بالآخر انہوں نے یہ میسج کیا کہ میرے ماں باپ حج کو جا رہے تھے، چلے گئے تھے، وہاں جا کے جمعہ کے دن میرے والد کا انتقال ہو گیا، ماں وہاں تنہا ہو گئی، اب میں نے یہاں سے جانے کا ارادہ کیا تو میں آج ہی آپ کے گروپ میں جوائنٹ ہوا ہوں، تو مجھے جلدی ارکان بتائیے تاکہ کل میں حج کے لیے روانہ ہونے والا ہوں تو وہاں میں اپنے حج کے ارکان ادا کر سکوں۔ تو کہنے کی بات تو یہی ہے کہ اگر آپ نہیں بھی جا رہے ہیں تو حج کے قانون سیکھیے، حج کے مسائل سیکھیے۔ اور کتنی مقدس محفل ہوتی ہے کہ جس میں 90% حاجی ہوتے ہیں، اور چونکہ حاجی ہوتے ہیں ان کی دعائیں بھی بڑی مقبول ہوتی ہیں۔ اس کے درمیان 10 ایسے لوگ بھی ہیں جو نہیں جا رہے ہیں، تو ان کی دعاؤں کے صدقے میں ان کا بھی نمبر لگ سکتا ہے۔
ان کو بھی حج کا موقع مل سکتا ہے، تو ہم ایسی نشست میں ضرور جائیں جیسے آج کی نشست ہے۔ اب ضروری نہیں کہ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سبھی کی طرف سے قربانی واجب اور سب قربانی کرنے والے ہیں، لیکن آپ کا شوق ہے کہ آپ جمع ہوئے ہیں قربانی کے مسائل فضائل سیکھنے کے لیے، تو اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ جب کوئی سیکھنے کا موقع آئے تو ہم آگے بڑھ جائیں اور سیکھنے کی کوشش کریں، چاہے میت کو غسل دینے کی بات ہو، چاہے حج کے ارکان ادا کرنے ہو، چاہے قربانی کے مسائل جاننا ہو، تو ہم پیش رہیں اور اس کو سیکھ کر کے اپنے علم میں اضافہ کریں، اور کبھی بھی علم تو کبھی بھی کام آئے گا انشاءاللہ۔ تو آج ہم جمع ہوئے ہیں قربانی کے تعلق سے گفتگو کرنے کے لیے۔ اب فضائل تو بڑے پیارے ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام نے آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور یہ قربانی کیا ہے اور اس میں ہمارے لیے کیا نفع ہے، ہمارے لیے کیا فائدہ ہے؟ تو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ قربانی تمہارے ہمارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس میں ہمارے لیے فائدہ یہ ہے کہ جو جانور تم ذبح کرو گے اللہ تبارک و تعالی بکری کے ایک ایک بال کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا، اور مینڈا ہے تو مینڈے کے ایک ایک ریشے کے بدلے تمہیں نیکیاں عطا کی جائے گی اور گناہ معاف ہوں گے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، ہماری خطائیں گناہ بھی معاف ہو رہی ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ایسے 2 مینڈے لائے جائیں جو خصی کیے ہوئے ہوں اور سیاہی میں دیکھتے ہوں، سیاہی میں بیٹھتے ہوں، سیاہی میں چلتے ہوں۔ سیاہ کہتے ہیں کالے کو، تو سیاہی میں دیکھتے ہوں، سیاہی میں چلتے ہو، سیاہی میں بیٹھتے ہو۔ تو صحابہ کرام نے ایسے 2 چتکبرے مینڈے یعنی پیچ والے، بلیک اینڈ وائٹ پیچ والے 2 مینڈے رسول اعظم کی بارگاہ میں پیش کیے جو خصی کیے ہوئے تھے، اور ان کے آنکھوں کا جو سرکل تھا وہ آنکھ کے پاس کا کالا تھا، چاروں پیر اس کے کالے تھے، اور پیٹ کا جو حصہ جس پر مینڈا بیٹھتا ہے وہ پیٹ کا حصہ بھی کالا تھا۔ تو حضور نے کیا فرمایا، ایسے مینڈے لائے جائے جو سیاہی میں چلتے ہو، سیاہی میں دیکھتے ہوں اور سیاہی میں بیٹھتے ہوں۔ تو ایسے 2 چتکبرے مینڈے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک مینڈا اپنی طرف سے قربان کیا اور ایک مینڈا ساری امت کی طرف سے آپ نے قربان کیا۔ یہ نبی کریم کا خاصہ ہے کہ انہوں نے ایک مینڈا اپنی طرف سے اور ایک مینڈا، ایک دمبا ساری امت کی طرف سے ذبح فرمایا۔ پھر ذبح کرنے کے بعد آپ نے سیدنا مولا کائنات مولا علی کو وصیت کی کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم اس پر ضرور عمل کرنا، ایک مینڈا میری طرف سے اور ایک مینڈا ساری امت کی طرف سے تم ذبح کرنا۔ تو اب یہ قربانی ہم کرتے ہیں، یہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا، ہم بھی کرتے ہیں۔ اب اس کے قانون دیکھیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم پر اور صحابہ کرام پر کسی پر بھی حج فرض نہیں تھا الا ماشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر قربانی واجب نہیں تھی، رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں تھی۔ اب آپ سوچیں گے ایسا کیوں؟ تو دیکھیں کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ مالدار پر۔ تو حضور تو بظاہر مالدار تھے ہی نہیں، سونے چاندی کے مالک تھے ہی نہیں، تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں تھی۔ عید کے دن جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی رقم ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو یا 7.5 تولہ سونے کی رقم ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ تو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی وسلم پر تو قربانی واجب تھی ہی نہیں، کیونکہ آپ کا گھر اور آپ کا گھرانہ ایسا تھا کہ جہاں ہفتوں چولہا نہیں جلتا تھا، ہفتوں چولہا نہیں جلتا تھا، آپ کا گھر آپ کا گھرانہ ایسا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر نہ زکوٰۃ فرض تھی، نہ قربانی واجب تھی،
اور صحابہ کرام میں اکثر ایسے تھے جن پہ قربانی واجب نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کی جو مقدس جماعت تھی یہ سب کے سب غربت کی زندگی گزارتے تھے. ان کے پاس مال نہیں تھا. ہاں صحابہ میں ایک صحابی تھے سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جو عشر مبشرہ تھے. فرمایا گیا جب آپ کا وصال ہو گیا تو آپ اتنے مالدار تھے کہ جب آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کے مکان سے سونے کی لادی نکلی جس کو کلہاڑی سے توڑا گیا تھا. اتنا سونا نکلا تھا. کلہاڑی سے توڑ کر کے اس کے حصے کیے گئے اور ان کی اولادوں میں وراثت تقسیم کی گئی. اتنا مال نکلا. اسی لیے فرمایا گیا کہ تمام نبیوں کے بعد سب سے آخر میں جنت میں جائیں گے سیدنا سلیمان علیہ السلام. تمام نبیوں کے 500 سال بعد جائیں گے. تمام نبیوں کے 500 سال بعد جنت میں داخل ہوں گے سیدنا سلیمان علیہ السلام. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو دنیا کی بادشاہیت مل گئی تھی. حالانکہ بادشاہ ہونے کے باوجود بھی آپ نے اپنے مال کا بیجا استعمال نہیں کیا. آپ اپنے ہاتھوں سے ٹوکری بناتے تھے اور غلام کو دیتے تھے. غلام جا کر بازار میں بیچتا تھا. جب وہ ٹوکری بک جاتی تو وہ جو پیسہ آتا اس سے آپ کھانا خرید کے کھانا کھاتے. یہ آپ کی زندگی تھی. ایک دن اتفاق سے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اللہ تو نے ہوا کو میرے بس میں کر دیا، بادلوں کو میرے بس میں کر دیا، جانوروں کو میرے بس میں کر دیا، جنات کو میرے بس میں کر دیا، ہر چیز میرے بس میں ہو گئی. تو ابلیس کو بھی میرے بس میں کر دے، شیطان کو بھی میرے قبضے میں دے دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، اور ابلیس کو دے دیا سیدنا سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں. اب سلیمان علیہ السلام نے اس کو ستون سے باندھ دیا. ابلیس کو ستون سے باندھ دیا. اب کیا ہے، ٹوکری بنا کر اپنے غلام کو دیتے ہیں جا بازار میں بیچ کے آ. ایک دن بیچنے گیا تو ٹوکری بکی نہیں، واپس آ گیا. آپ بھوکے رہ گئے. پھر ٹوکری لے کے دوسرے دن بازار میں گیا، ٹوکری بکی نہیں، کوئی خریدار نہیں، آپ بھوکے رہ گئے. تیسرے دن غلام کو بھیجا جا بیچ کر آ. غلام بازار گیا، کوئی خریدار نہیں، واپس آ گیا. تیسرے دن جب آپ کو بھوک کی شدت ہوئی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ یہ میری ٹوکری بکتی کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان بازار کا نظام جس سے چلتا ہے تو نے اس کو باندھ کے رکھا ہے نا، اس لیے بازار کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے. تو شیطان کو آزاد کر دیکھ بازار پھر چل پڑے گا. تو سلیمان علیہ السلام نے ابلیس کو آزاد کر دیا. پھر بازار کی چکا چوند، بازار کی رونقیں بڑھ گئی. کیونکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ دنیا کا سب سے برا خطہ بازار ہے، کیونکہ وہاں شیطان کی تمام شیطانیت عروج پر رہتی ہے، اور دنیا کا سب سے اچھا خطہ مسجد ہے. اور مزے کی بات دیکھیں کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی ایک دن ابلیس کو پکڑ لیا. میرے آقا فرماتے میں نے ابلیس کو پکڑ لیا یہاں تک کہ اس کی زبان کی ٹھنڈک میں نے محسوس، یعنی اس نے حضور کے ہتھیلی پر اپنی زبان پھیرا. میرے آقا فرماتے میں نے اس کی زبان کی ٹھنڈک بھی محسوس کی. میں چاہتا تو مدینے کے ستون سے ابلیس کو باندھ دیتا کہ مدینے کے بچے وہ شیطان سے کھیلتے، لیکن مجھے یاد آئی میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا کہ اللہ سب کو تو میرے بس میں کر دے. تو مجھے حیا آئی کہ میرے وہ بھائی کی دعا میں کیوں رد کر لوں، تو میں نے ابلیس کو چھوڑ دیا. ورنہ حضور فرماتے ابلیس کو میں ستون سے باندھ دیتا، مدینے کے بچے اس سے کھیلتے تھے. بہرحال تو بازار کا نظام ابلیس کے ذریعے چلتا ہے، شیطان کے ذریعے چلتا ہے. دیکھو ناپ تول میں بےمانی، زبان میں قسم قسم، بات بات پہ قسم قسم، اور کیسے کیسے معاملات بازار میں ہوتے ہیں. عورتوں کے ساتھ دھکا دھڑی کرنا، دھکا مکی کرنا، اور سامان لے جانا، پیسے نہیں دینا، پیسے دینا تو مال کم دینا، سارے گناہ بازار میں ہوتے نظر آتے ہیں. تو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا دنیا کا سب سے برا خطہ بازار ہے اور سب سے اچھا خطہ مسجد ہے. تو
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے میں عرض کر رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں شیطان کو دے دیا تھا، اور خود رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی شیطان کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ بات چلی تھی ذی الحج کے تعلق سے۔ ذی الحج کا مہینہ جو ہم پر سایہ فگن ہے، حجاج کرام کے قافلے روانہ ہو گئے، وہ حج کے ارکان ادا کر رہے ہیں، اللہ ان کی حج کو قبول فرمائے۔ اور اب ہم یہاں پر احکام قربانی اور قربانی کے فضائل و مسائل جاننے کے لیے یہاں حاضر آئے ہیں۔ تو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی وسلم نے 2 چتکبر مینڈے اپنی طرف سے، ایک اپنی طرف سے اور ایک ساری امت کی طرف سے آپ نے قربان فرمائے، اور آپ نے فضائل میں فرمایا کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے ہر بال کے برابر اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو قربانی رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم پر واجب نہیں تھی، کیوں؟ اس لیے کہ فقر و فاقے میں صحابہ کرام زندگی گزارتے تھے، اور صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس بھی بظاہر کچھ مال نہیں تھا۔ ایک دن آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھ کر کے فوراً اپنے مصلی سے، اپنی جگہ سے اٹھے اور آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ حضور نے بغیر کسی دعا کے نماز مکمل کی اور چلے گئے حجرے میں۔ اب تھوڑی ہی دیر بعد حضور تشریف لائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور ایسا کیوں آپ نے کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا مجھے نماز میں خیال آیا کہ میرے حجرے میں سونے کا ڈھیلا جو مال غنیمت میں آیا تھا وہ بچ گیا تھا، تو میں نے فوراً نماز پڑھ کر کے وہ سونے کا ڈھیلا صدقہ کر دیا۔ اب میں اطمینان سے ہوں کہ میرے گھر میں سونا چاندی نہیں ہے۔ تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم پہ نہ زکوٰۃ فرض تھی نہ قربانی واجب تھی، لیکن فقہی مسائل میں فرمایا گیا کہ عید کے دن یعنی بقرہ عید اور اس سے متصل 3 دن، ان 3 دنوں میں کوئی 7.5 تولے سونے کا مالک ہے یا 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہے، یا اتنا پیسہ ہے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے، جیسے آج کے دور میں ہم 35 سے 40 ہزار روپے پکڑ لیں۔ عید کے دن اگر کسی کے پاس 35 سے 40 ہزار روپے جمع ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ اتنا پیسہ سال بھر ہونا چاہیے، لیکن بقرہ عید کے لیے سال بھر کی کچھ خاصیت نہیں، تخصیص نہیں ہے۔ عید کا دن ہوا اور آپ کے پاس مال آ گیا تو آپ پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب اگر یہ حال دیکھا جائے تو گھر میں اگر 6 لوگ ہیں، دادا ریٹائر ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپیہ ہے، دادی کے پاس سونے کے زیورات ہیں، بیٹا کاروبار کر رہا ہے، یہ جاب کر رہا ہے، اس کے پاس بھی اچھی ارننگ ہے، اس کے پاس بھی اچھی سیونگ ہے، بہو کے پاس بھی زیور ہے، وہ بھی 7.5 تولہ سونے سے زیادہ، گھر میں کالج گوئنگ اسٹوڈنٹ میں ایک بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، روزانہ 1500 پاکٹ منی جمع کرتے کرتے اگر بیٹے کے پاس 40,000 جمع ہو گئے اور بیٹی کے پاس 1-2 تولہ سونا جمع ہو گیا تو گھر کے 6 لوگوں پر قربانی واجب ہے۔ گھر کے 6 لوگوں پہ قربانی واجب ہے، دادا دادی، بہو بیٹا اور ان کے بیٹا بیٹی، 6 لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کا بعض علاقوں کا یہ چلن ہے کہ صرف ایک بکرا لایا جائے، اس سال دادا کے نام سے قربانی ہو گئی، پھر اگلے سال ایک بکرا لائے دادی کے نام سے کر دیا، پھر بکرا لائے تیسرے سال بیٹے کے نام پہ کر دیا۔ اس طرح وہ قربانی روٹیٹ ہوتی ہے، ایک ایک کی طرف سے قربانی ہوتی ہے، تو جس کی طرف سے کی جا رہی ہے وہ تو چھوٹ گیا، وہ مقبول ہو گئی، باقی کے 5 کا واجب یہ ترک ہو رہا ہے، وہ گنہگار ہوں گے، واجب ترک ہو رہا ہے، وہ گنہگار ہوں گے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ 7 حصے لے لیے جائیں، ایک بیل، ایک اونٹ یا گائے یا بھینسا یا بھینس، ان کو جو بڑے جانور جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، اس 7 حصوں میں دادا دادی، بیٹا بہو اور بیٹا بیٹی 5 اور 2 7 ہو گئے، 6 ہو گئے، اور ایک حصہ حضور کا نام ڈال دیا، ایک حصہ صدیق اکبر کا ڈال دیا، ایک حصہ فاروق اعظم کا ڈال دیا، ایک حصہ عثمان غنی کا نام ڈال دیا،
ایک حصہ بی بی فاطمہ کا ڈال دیا، ایک حصہ مولا کائنات مولا علی کا ڈال دیا، تو 7 حصے کسی طریقے سے آپ نے کر لیے، اور ایک گائے بیل اونٹ ذبح کر دیا، تو 7 کی طرف سے الحمدللہ قربانی ادا ہو جائے گی۔ لیکن فرمایا گیا کہ اللہ کے بارگاہ میں نہ جانور کا خون پہنچتا ہے، نہ جانور کا گوشت پہنچتا ہے، نہ جانور کی ہڈی پہنچتی ہے، نہ جانور کا خون پہنچتا ہے۔ کیا پہنچتا ہے؟ تقویٰ، تقویٰ پہنچتا ہے، آپ کی نیت پہنچتی ہے۔ اسی لیے بقرہ عید سے متصل 4 دن، 3 دن، یہ 4 دن ملا کر 4 دن روزہ رکھنا حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ نے ایک بکرا لا کے ذبح کیا، بکرا ذبح ہو گیا اللہ کے تقرب اللہ، اللہ کا تقرب پانے کے لیے ایک بکرا آپ نے ذبح کر دیا۔ اب بکرا ذبح ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں نہ خون پہنچا، نہ گوشت پہنچا، نہ ہڈی پہنچی، نہ کھال، نہ چمڑا، کچھ نہیں پہنچا، سب ہمارے پاس ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے تو نے میری رضا کے لیے قربانی کی نا، میں نے تیری قربانی قبول کر لی، اب خبردار روزہ نہیں رکھنا، یہ 4 دن یہ جو گوشت ہے یہ پکا کے کھا، تل کے کھا، بھون کے کھا، سکھا کے کھا، جیسا کھانا ہے کھا، خبردار روزہ مت رکھنا، روزہ حرام ہے، تو روزہ مت رکھ، بلکہ یہ 4 دن جو ہے ڈٹ کر کے تو اس گوشت کو کھا جو تو نے میرا تقرب پانے کے لیے، میری رضا کے لیے تو نے میری بارگاہ میں جو جانور قربان کیا، میں نے تیری یہ قربانی قبول کر لی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے انعام ہے کہ ہم ان دنوں میں روزہ نہ رکھیں، بلکہ جو جانور ہم نے ذبح کیا وہ جانور ذبح کر کے ہم اس کا گوشت کھائیں۔ عربوں میں پہلے یہ معاملہ ہوتا تھا کہ جانور ذبح ہو جاتا تھا، اونٹ یا بکرا ذبح ہوتا تھا، اب اس کے گوشت کو کاٹ کر کے رسی میں پرو کر سکھا دیا جاتا تھا، رسی میں پرو کر سکھا دیا تھا۔ آج بھی کوکن کے علاقوں میں اور یو پی اور بہار کے بعض علاقوں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں فریج آ گیا ہے، پہلے فریج نہیں تھا، تو لوگ قربانی کا جانور جب ذبح کر لیتے تھے تو اس کے گوشت کو کاٹ کر کے رسی میں پرو کر کے دھوپ میں سکھا دیتے تھے، وہ گوشت دھوپ کی تمازت سے سوکھ جاتا تھا اور سخت ہو جاتا تھا، کڑک ہو جاتا تھا۔ اب سال بھر وہ ڈبے میں رکھ کر کے جب بھی کوئی ترکاری، بھاجی، سبزی بنی اس کے ساتھ وہ سوکھا ہوا گوشت تل دیا جاتا یا اس کو فرائی کر لیا جاتا یا کسی طریقے سے اس کو استعمال کر لیتے، تو لوگ سال بھر وہ سوکھا ہوا گوشت کھاتے تھے۔ تو عربی میں اس کو بھی تشریک کہتے تھے، جو گوشت سکھا کر کھایا جاتا تھا اس کو تشریک کہتے تھے۔ تو ہم جو تکبیر تشریک پڑھتے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ تو عید کے دن شہروں میں عید کی نماز ہو جانے کے بعد قربانی کرنا، قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے، اور دیہات میں جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی وہاں صبح صادق ہوتے ہی قربانی کی جا سکتی ہے۔ شہروں میں عید کی نماز کے بعد قربانی، اب ضروری نہیں کہ جلدی آپ کے کرلا کے علاقے میں قربانی کرنی ہے تو آپ کی مسجد میں ہی نماز ہو جانے کے بعد قربانی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ کہیں بھی جیسے ابھی 6 بجے کا طلوع ہے، 6:01 کا، تو 6:01 کے بعد ہر جگہ 6:30 کی عید کی نماز ہو سکتی ہے، 6:20 کے بعد 6:30 کی نماز، تو شہر میں 6:30 کی نماز کہیں بھی ہو گئی، اس کے بعد آپ جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ اب جانور ذبح کرنے کے لیے آپ کون سے جانور کا انتخاب کریں گے؟ تو فرمایا گیا یا تو اونٹ یا اونٹنی، نر اور مادہ، یہ دونوں کی قربانی جائز ہے۔ اس میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ اسی طرح گائے اور بیل، اس میں بھی 7 حصے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بھینس اور بھینسا، اس میں بھی 7 حصے ہوتے ہیں۔ جو جانور ہم خریدتے ہیں تو اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے، اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے، اور گائے، بیل، بھینسا، بھینس، ان کی عمر 2 سال ہونی چاہیے کم سے کم، اس سے بڑا افضل ہے، 3 سال 4 سال کا افضل ہے، ورنہ 2 سال کا گائے بیل کی عمر 2 سال ہو، اور بکرا جو خریدے تو بکرا 1 سال کا ہو۔ اب بکرے کی نسل دیکھیں، ایک بکرا، بکری،
مینڈا اور اس کی فیمیل مینڈی۔ تیسرا ہوتا ہے دمبا۔ دمبا شاید آپ نے دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا تو میں آپ کو بتا دوں، مینڈے کی طرح ہوتا ہے، البتہ اس کی دم میں ایک چکی ہوتی ہے، دم کے پیچھے جو ہے اتنی بڑی جو ہے وہ چربی کی گانٹ ہوتی ہے جس کو دمبا کہتے ہیں۔ تو دمبے کی قربانی بھی جائز، بکرا اور بکری کی قربانی بھی جائز، گائے بیل کی قربانی بھی جائز، اور اونٹ اور اونٹنی کی قربانی بھی جائز۔ اب اگر کوئی چاہے کہ نیل گائے کی قربانی کریں تو نہیں کر سکتا، حالانکہ نیل گائے حلال ہے، نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ پالتو نہیں ہے، وہ جنگلی ہے۔ اسی طرح ہرن کی قربانی نہیں کر سکتا، ہرن حلال ہے لیکن پالتو نہیں ہے، جنگلی جانوروں میں شمار ہے۔ تو جو پالتو جانور ہے اس کی آپ قربانی کر سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ اونٹ اونٹنی، گائے بیل، بھینس بھینسا، بکرا بکری، مینڈا مینڈی اور دمبا اور اس کی فیمیل، ان کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اب اس میں فرمایا گیا کہ جب تم قربانی کرنے کے لیے جانور خریدو تو وہ بے عیب ہونا چاہیے، اس میں عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اب عیب سے مراد کیا ہے؟ اس میں خامی، کیونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو جانور پیش کریں وہ بے عیب ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، عیب والا نہیں چاہیے۔ تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک خصی کیا ہوا جانور یہ عیب نہیں، یہ اس کا ہنر ہے۔ خصی کیا ہوا جانور یہ عیب نہیں ہے، یہ اس کا ہنر ہے۔ مرد کو اگر کوئی خصی کر دے تو وہ ہجڑا کہلائے گا، یہ اس کا عیب ہے۔ لیکن جانور کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے جانور کیوں بنایا؟ یا تو ہم اس پر سواری کریں، یا ہم اس کے گوشت کو استعمال کریں، یا ہم اس کے دودھ سے فائدہ حاصل کریں۔ تو جانور کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے گوشت کا استعمال۔ تو جب آپ جانور کو خصی کرتے ہیں، آپ اپنا تجربہ کر کے دیکھ لینا کہ ایک بمبئی کی زبان میں ایک غیر خصی، جس کو انڈل کہتے ہیں، ایک انڈل بکرا لینا، ایک خصی بکرا، آپ دیکھیں گے کہ دونوں میں خوبصورت کون سا نظر آتا ہے؟ تو آپ کہیں گے خصی نظر آتا ہے۔ انڈل شریر ہوتا ہے۔ پھر شریعت کی نظر میں جلالہ کہتے ہیں ایسا جانور، حلال جانور جس کا ذبح کیا جائے لیکن وہ غلاظت کھا کر کے اس کا جسم بنا ہے، تو ایسے جانور کو پہلے پکڑ کر باندھا جائے گا اور اس کو پاک اور طیب گوشت چارہ کھلایا جائے گا، یہاں تک کہ چند دن تک اس کے بدن سے وہ غلاظت کا اثر چلا جائے، اس کے بعد اس کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں۔ لیکن انڈل بکرا آپ دیکھیں اس کو کتنا بھی آپ روکیں گے پیشاب پیے گا، پیشاب پینے کے ساتھ ساتھ کبھی وہ اتنا شریر ہوتا ہے کہ اپنی ہی منڈی جھکا کر اپنا ہی پیشاب اپنے منہ پہ مارتا ہے، خود پیشاب کرتا ہے، اتنی سپیڈ میں کرتا ہے کہ وہ پیشاب اپنے منہ پر ہی مارتا ہے، اور وہ پیشاب پی کر کے اس کے بدن سے ایک پیشاب کی بدبو آتی ہے۔ اگر کبھی آپ نے اس کو ذبح کر دیا، اور کبھی کبھی سالن پکا لینے کے باوجود سالن میں بھی پیشاب کی بدبو ہوتی ہے، سالن میں بھی پیشاب کی بدبو ہوتی ہے، بلکہ سالن پھینکنے کی نوبت آتی ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو پیشاب اور غلاظت کھا کر کے جو جانور پلا ہے، ایسے جانور کی قربانی کو شریعت مطہرہ نے مکروہ قرار دیا۔ لیکن خصی کیا ہوا جانور، اس میں کئی خوبیاں ہیں۔ ایک تو وہ دکھنے میں پیارا ہوتا ہے، بھولا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں شرارت نہیں ہوتی۔ تیسرا یہ کہ انڈل سستا ملتا ہے اور خصی مہنگا ملتا ہے۔ انڈل سستا ملتا ہے اور خصی بکرا مہنگا ملتا ہے۔ اچھا، اس کے گوشت کو جب آپ کاٹ کر کے ذبح کر کے قربانی کر کے کھاؤ گے، اس کے گوشت کی تاثیر کچھ اور ہوگی اور اس کے گوشت کی تاثیر کچھ اور ہوگی۔ آپ سال بھر قصائی کی دکان سے بکرے کا گوشت لا کر کھاؤ، لیکن قربانی والے بکرے کے گوشت کی تاثیر کچھ اور ہوتی ہے، اس کی تاثیر کچھ اور ہوتی ہے۔ تو یہ چونکہ اللہ کی راہ میں ذبح ہوا، وہ بھی اللہ کی راہ میں ذبح ہوا ہے، اگر اللہ کے نام سے ذبح ہو تو مردار ہو جائے ہمارے لیے، وہ بھی حلال ہے، لیکن دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔
یہ مہنگا بھی آتا ہے، یہ خوبصورت بھی ہوتا ہے، یہ فربا بھی ہوتا ہے، اور یہ جانور جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جب ہم قربان کرتے ہیں تو کئی خوبیوں کے ساتھ ہم قربان کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو غیر خصی جس کو انڈول کہتے ہیں وہ سستا ملتا ہے، اس کے گوشت میں بدبو ہوتی ہے، وہ شریر ہوتا ہے، اور جو ہے وہ آتے جاتے لوگوں کو سینگ مارے گا، پریشان کرے گا، ایسی اس کی فطرت ہوتی ہے۔ تو اس کے گوشت میں لذت ہوتی ہے، تاثیر ہوتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ ہم خصی جانور کی قربانی کریں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی خصی کیے ہوئے مینڈے کی ہی قربانی کی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک انڈول کی قربانی افضل ہے، امام شافعی کے نزدیک انڈول کی قربانی افضل ہے، لیکن جو حنفی ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد، تو ہمارے نزدیک خصی کیا ہوا جانور ہی افضل ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم جب جانور خریدیں تو وہ بے عیب ہونا چاہیے۔ اب کسی کی سینگ یوں ہے تو اگر اوپر سے سینگ یوں ٹوٹی ہے تو وہ قربانی کے لائق ہے، لیکن سینگ اتنی ہے اور جڑ سے ٹوٹی تو اب اس میں عیب ہو گیا، اب یہ قربانی کے لائق نہیں رہے گا۔ کان جو ہوتے ہیں، کان میں کبھی کبھی بکرا پالنے والے وہ کسی بھی طریقے سے کان کاٹ کر کے اپنا نشان بناتے ہیں، کان میں نشان بناتے ہیں، کبھی کوئی سوراخ کر کے بالی پنا دیتا ہے، کبھی کوئی نشان زگ زیگ بنا دیتا ہے، تو یہ زگ زیگ بنا دیا، کراس بنا دیا، کان میں سوراخ کر دیا، یہ عیب نہیں ہے، یہ بکرا آپ خرید سکتے ہیں اور اس کی قربانی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اب ہے اندھے بکرے کی قربانی نہیں کر سکتے، وہ عیب ہے۔ اب آپ بولو کہ بھئی بکرے کو اندھا ہے کہ کانا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ کانا بکرا اندھا بکرا۔ تو جب آپ جانور خریدنے جائیں تو بکرا جب آپ پسند کر لیں تھوڑا اس کو چلا کر کے دیکھ لیں کہ اس کے پیر میں لنگ تو نہیں، لنگڑا کر تو نہیں چلتا۔ اب آپ نے چلا کر دیکھ لیا، اطمینان ہو گیا۔ اب اس کی ایک آنکھ کو بند کریں اور یہاں پر چارہ نچائیں۔ اب چارہ جب آپ نچائیں گے تو وہ چارے کی طرف لپکے گا تو سمجھ میں آ جائے گا اس کی یہ آنکھ اچھی ہے۔ پھر آپ یہ آنکھ بند کریں اور اس طرف چارہ نچائیں۔ اب جیسے ہی اس طرف لپکے گا تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کی آنکھ اچھی ہے۔ تو کانا اور اندھا جانور عیب والا ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ تو آنکھ بھی چیک کر لے، آنکھ بھی چیک کر لیا آپ نے، کان بھی چیک کر لیا آپ نے، سینگ بھی چیک کر لیا۔ کبھی کبھی جو بیوپاری ہوتے ہیں وہ بڑی بدماشی کرتے ہیں۔ آج کل فیویکول کا جوڑ اور فیوی اسٹک کا جوڑ بڑا مضبوط ہوتا ہے، تو کبھی کبھی ان کا سینگ ٹوٹ جاتا ہے، نکل جاتا ہے، تو بیوپاری کیا کرتے ہیں کہ وہ سینگ کی جگہ پر فیوی اسٹک لگا کر کے سینگ کو چٹکا دیتے ہیں، سینگ کو چٹکا دیتے ہیں اور پھر وہ آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ اس لیے جب آپ جانور خریدیں تو تھوڑی اس کی سینگ ہلا کر کے بھی دیکھ لیں، اگر جڑ سے سینگ ٹوٹی بھی ہے تو وہ عیب والا ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جو جانور پیدائشی اس کے کان نہیں ہے اس کی بھی قربانی جائز نہیں، البتہ کان اگر کہیں سے کٹے ہوئے ہیں تو اس کی قربانی بلا شبہ جائز ہوگی۔ تو کانا بھی نہیں ہونا چاہیے، اندھا بھی نہیں ہونا چاہیے، لنگڑا بھی نہیں ہونا چاہیے، سینگ کا ٹوٹا ہوا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے آپ بکرے کو چیک ضرور کر لیں۔ اچھا، بکرے کے مقابلے میں بکری بھی مل جاتی ہے، سستی ملتی ہے، تو بکری کی بھی قربانی کرنا چاہیں تو جائز ہے، ہو سکتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بکری کا گوشت پکاؤ تو جلدی پکتا نہیں، اس کے مقابلے میں بکرے کا گوشت جلدی گل جاتا ہے، جلدی پک جاتا ہے۔ تو بہرحال آپ بکرے کی بھی قربانی کر سکتے ہیں، بکری کی بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے اس کو 1 سال کا ہے یہ کیسے پہچانیں گے؟ مینڈا بکرا 1 سال کا۔ اچھا، مینڈے کے بدن پہ تو بہت سارا بال ہوتے ہیں، شیپ کے اوپر بہت سارا اون ہوتا ہے، تو وہ جب اگر آپ اون کاٹیں گے تو بڑا دبلا پتلا بکرا دکھے گا، لیکن جب اون آ جاتے ہیں، اتنا بہت سارا اس کے بدن پہ اون آ جاتا ہے تو وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ 6 مہینے کا ہے کہ 1 سال کا ہے۔ تو اگر وہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہے مینڈا، تو چاہے وہ 6 مہینے کا ہو، اگر سال بھر کا دکھتا ہے تو وہ خرید لیں، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن بکرا اور بکری یہ 1 سال کا ہونا چاہیے، اس کی عمر
کم سے کم 1 سال کا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے سامنے عید کے دن بکری نے بچہ پیدا کیا تھا آپ کی نگاہوں کے سامنے، اور آپ دیکھ رہے تھے کہ عید کے دن شام میں بچہ پیدا ہوا، اب اگلے سال وہ باسی عید کو کاٹیں گے تو جائز ہے، لیکن عید کے دن کاٹیں گے تو ناجائز ہے۔ اگر وہ مغرب بعد پیدا ہوا ہے تو اگر تم عید کے دن اگلے سال پال کر تم اس کو اگلے سال بڑا کر دیا، اب وہ 1 سال کا ہو گیا، لیکن شام میں 1 سال کا ہو رہا ہے، صبح اس کی قربانی صبح نہیں ہو سکتی، آپ اس کو دوسرے دن قربان کریں، باسی عید کو قربان کریں۔ تو بکرا یا بکری، مینڈا یا دمبا، مینڈا 6 مہینے کا ہو، اگر 1 سال کا دکھتا ہے تو 6 مہینے کے مینڈے کی قربانی ہو جائے گی۔ بکرا اور بکری اس کی عمر 1 سال ہونی چاہیے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کے آگے کے 2 دانت، سب دانت چھوٹے چھوٹے ہوں گے، اگر آگے کے 2 دانت لمبے اور چوڑے ہوں گے تو وہ 1 سال کا ہو گیا، اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح گائے بیل جب خریدنے جائیں تو خریدتے وقت گائے کے یہ بیل کے جوڑے اٹھا کر ایسا دیکھیں، چیک کریں، وہ منہ کھولے گا، دانت کھولیں گے تو منہ کھولے گا، تو اگر سامنے کے 2 دانت چوڑے اور لمبے ہیں تو آپ سمجھ جائیں یہ 2 سال کا ہے، اور اگر 4 دانت چوڑے اور لمبے ہیں تو سمجھ جائیں یہ 4 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، 4 سال کا ہے۔ تو آپ اس طریقے سے اپنے جانور کی خریداری کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو جانور جب آپ خرید لیں تو کوشش کریں کہ آپ اس کو قربانی سے ہفتہ بھر پہلے خرید لیں، تاکہ وہ آپ کے گھر میں آ جائے، آپ سے وہ مانوس ہو جائے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے 8-10 دن پہلے بکرا لے کر آئے، گھر میں بچے کھیل رہے ہیں، آپ بھی کھیل رہے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں تو دسترخوان پہ آ کے بیٹھ گیا، 2 پیر لٹکا کے آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، آپ نے روٹی کھاتے کھاتے 2 روٹی اس کے منہ میں ڈالی، تو 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن 6 دن 8 دن آپ کے ساتھ رہتے رہتے آپ کا دل اس سے لگ گیا، اس کا دل آپ سے لگ گیا، آپ اس کو ذرا بولتے تو دوڑ کے آتا، آپ پیار کرتے، آپ سے مانوس ہو گیا۔ اب کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ 8-10 دن آپ نے پال کر اس کو تیار کر لیا، اب جب آپ عید کے دن ذبح کرتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ میں نے کتنی محبت سے اس کو 8 دن پالا تھا، میں بیٹھتا تھا تو دوڑ کر آتا تھا اور میرے ساتھ کھانے بیٹھ جاتا تھا، تو اس لیے آپ کو اس سے ایک محبت دلی لگا ہو جاتی ہے۔ تو ایسے جانور کو آپ اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتے ہیں جس سے آپ کا دل لگا ہے، تو ایسی قربانی اللہ کی بارگاہ میں اور زیادہ مقبول ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس کو یاد کریں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے 90 سال کی عمر میں بیٹا دیا تھا، جس کا نام آپ نے اسماعیل رکھا تھا، اور پھر اللہ نے طرح طرح کی آپ کی قربانیاں لیتے لیتے ایک وقت یہ بھی آیا کہ اللہ نے امتحان لیتے لیتے فرمایا کہ اے ابراہیم، اب تم میری راہ میں اپنی چہتی چیز قربان کرو۔ تو 3 دن متواتر یہ خواب آنے کے بعد آپ سمجھ گئے کہ سب سے چہتی چیز کیا ہے؟ میرا بیٹا۔ تو بیٹے کو آپ لے کے گئے مینا کی وادی میں، آپ نے لٹایا تو فرما بردار بیٹے نے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھری رکھتے ہوئے آپ کو رنج ہو، ملال ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پہ پٹی باندھی اور بیٹے کو لٹایا اور نرخرے پر چھری رکھ دی۔ اب چھری کا رکھنا تھا تو ہمارا تو ایمان ہے کہ دنیا میں پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، چھری پر بھی اللہ نے حکم لگا دیا کہ خبردار چلنا نہیں، اور جبرائیل امین سے فرمائے جبرائیل دوڑو، اور جنتی وہ مینڈا جو حابل قابل نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے جو قربانی کے لیے پیش کیا تھا، جو مینڈے کی قربانی ہم نے قبول کی تھی، وہ مینڈا جو جنت میں ہے وہ لے کر جاؤ۔ جبرائیل امین جنت سے وہ مینڈا لے کر فوراً زمین پر آتے ہیں اور بیٹے اسماعیل کو ہٹا کر چھری کے نیچے دمبا رکھ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنا کڑیل امتحان ہے، باپ ہے کہ 90 سال کا باپ، جس کو 90 سال کی عمر میں بیٹا جیسی نعمت اللہ نے دی ہے، وہ باپ کیسی قربانی دینے کے لیے اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلا رہا ہے، خون کا فوارہ اڑا، اس وقت تک باپ کو یقین ہے کہ میرا بیٹا ذبح ہوا ہے، خون کا فوارہ اڑے تک، نرخرا کٹ گیا، اس وقت تک
ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہے کہ آج میری چھری میرے بیٹے اسماعیل کے گردن پر میں نے چلائی ہے. بس آپ نے چھری چلائی، فرشتے حیران رہ گئے، فرشتے دنگ رہ گئے کہ دنیا میں ایسی قربانی کہ باپ اپنے لختے جگر کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے. تو فرشتوں نے برجستہ تکبیر پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تعجب کا اظہار کیا فرشتوں نے. اور یہاں ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلائی، نرخرا کٹ گیا، خون کا فوارہ نکلا. باپ کو یقین ہو گیا کہ میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا. تھوڑی دیر بعد پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام پتھر پر بیٹھے ہیں اور نیچے ذبح ہونے والا جانور دمبا ذبح ہو گیا. آپ نے اللہ کی کبریائی بیان کی، اللہ کی بڑائی بیان کی. تو یہ ایک قربانی کا فلسفہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کئی قربانیاں دی، کئی امتحانات دیے. بالآخر اس امتحان میں بھی آپ کامیاب ہوتے نظر آئے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بڑائی بیان کی. اور پھر وہ قربانی اللہ نے ایسی قبول فرما لی کہ رہتی دنیا تک، جب تک دنیا میں لوگ اسلام کا نام لیتے رہیں گے، ہر سال ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے ایک جانور ذبح کریں گے. میرے عزیزوں، تعجب ہوتا ہے کہ 90 سال کی عمر کا بڑا آدمی جس کو اللہ نے اولاد کی نعمت دی، اس کا نام آپ نے اسماعیل رکھا. اسماعیل کا مطلب ہوتا ہے اسما مانے سن عربی میں، اور عیل مانے اللہ، یعنی اللہ نے جس کی سنی اور سن کر کے اللہ نے بیٹا دیا، وہ اسماعیل علیہ السلام. اور جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال کی ہو گئی تو اللہ نے آپ کو دوسرا بیٹا دیا، اس کا نام آپ نے اسحاق رکھا. اسماعیل علیہ السلام کو عربستان میں لا کر چھوڑ دیا گیا. اسحاق علیہ السلام کنان اور مصر میں رہے. وہاں ان کی جو ہے وطن سے ان کی نسلوں میں کئی انبیاء کرام آئے، لیکن یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کو تنہا بیت اللہ کی طرف لا کر چھوڑا گیا. اور پھر یہاں آپ کی نسل جب بڑھی تو بڑھتے 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 ایسی جگہ پہنچی کہ جہاں امام الانبیاء تشریف لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نسل میں تشریف لائے. تو حضور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام تک آپ کی نسل پہنچتی ہے، اور وہاں اسحاق علیہ السلام کے ذریعے کئی انبیاء کرام کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی. تو یہ ہم جو قربانی کرتے ہیں یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس کو رسول اعظم نے ادا کیا، اور رسول اعظم کو دیکھ کر صحابہ نے ادا کیا، صحابہ کو دیکھ کر تابعین نے ادا کیا، تابعین کو دیکھ کے تبع تابعین نے ادا کیا، اور تبع تابعین کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا. اور چلتے چلتے الحمدللہ ہم بھی اسی امت میں ہیں. تو الحمدللہ ہم بھی عید قرباں، عید الاضحیٰ کے دن ہم اپنی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانور ذبح کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ذریعے کیا ہوا جانور، ذبح کیا ہوا جانور اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں. سرکار اعلیٰ حضرت نے قریباً 21 یا 22 چیزیں حلال جانوروں میں کھانے سے منع فرمایا، جس میں 7 چیزیں تو حرام ہیں، اس کے بعد کچھ چیزیں مکروہ تحریمی ہے اور کچھ چیزیں مکروہ تنزیہی ہے. تو 7 جو حرام چیزیں ہیں اس کو سمجھ لیں. پیشاب کی جگہ پاخانہ کی جگہ یہ حرام ہے کھانا. کپورے یہ کھانا حرام ہے، جس کو ہمارے انگلش میں ٹیسٹیز کہتے ہیں. ٹیسٹیز یہ حرام ہے کھانا. اس کے علاوہ بہتا ہوا خون، جو خون بہتا ہے جانور کا، یہ خون کا کھانا حرام ہے. اس کے علاوہ آنتوں کے اندر کچھ غلاظت رہتی تو آنت کھانا منع ہے. اسی طرح حرام مغز، ایک سر سے لے کر کے کمر تک، چاپ کی ہڈی تک ایک پٹا آتا ہے جو گوشت کی طرح نہیں ہوتا، ایک دم چمکیلا ہوتا ہے، اس کا کھانا بھی حرام میں شمار ہے. اس کے علاوہ آپ کھانے میں آنکھ کھا سکتے ہیں، کان کھا سکتے ہیں، ہونٹ کھا سکتے ہیں، جبڑا کھا سکتے ہیں، منہ پورا کھا سکتے ہیں، بھیجا کھا سکتے ہیں، سامنے کی کھال کھا سکتے ہیں، کھال کے نیچے کا گوشت کھا سکتے ہیں. پیٹ میں تلی، گردہ، کلیجی،
پھیپسا یہ کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اوجڑی کھانے سے بچیں۔ اوجڑی مکروہ تحریمی ہے، حرام نہیں ہے، تحریمی ہے، لیکن فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ خبیث لوگوں کے لیے خبیث غذا اور طیب لوگوں کے لیے طیب غذا۔ تو جو اچھی چیزیں ہیں وہ چھوڑ کر ہم اوجڑی گندی کیوں کھائیں؟ جب پاخانے کا مقام کھانے سے روکا گیا ہے تو جہاں پاخانہ رہتا ہے وہ جگہ تو بدرجہ اولا منع ہونی چاہیے۔ تو اوجڑی کے کھانے سے بچیں۔ آنتوں میں جہاں مینگنیاں دوڑتی ہیں، چلتی ہے، وہ آنتوں کا کھانا منع ہے، آنتوں کو بھی نہیں کھایا جائے۔ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کے ماتحت جب ہم دیونار میں قربانی کرتے تھے تو وہاں شام ہوتے ہوتے ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ بچے وہ جانوروں کی آنتیں نکال کر جمع کر رہے ہیں۔ تو ہمیشہ میں سوچتا تھا کیوں کرتے ہیں؟ گھٹنوں تک خون ہے، 1.5 فٹ خون ہوتا ہے، اس کے اندر وہ جانور کی آنتیں نکالتے ہیں۔ ایک دن میں نے ایک بچے کو پوچھا کیا کرتے ہیں، تو ایک نے بتایا کہ یہ جو آنت نکالتے ہیں جانسن اینڈ جانسن والے لے جاتے ہیں اور وہ اسٹیچ کے لیے جو انسانی جسم میں ٹانکے لگائے جاتے ہیں یہ وہ اسٹیچ میں کام آتے ہیں۔ ایک یہ بتایا، ایک نے بتایا کہ یہ جو آنتیں انٹسٹائن، یہ آنتیں یہ گوا ایکسپورٹ ہوتی ہے، گوا جاتی ہے، اس کی پائپ کی طرح ہوتا ہے، اس کے اندر سور کا قیمہ بھرا جاتا ہے، سور کا قیمہ بھر کے اس کو پائپ بنا دیا جاتا ہے، پھر اس کو ٹکڑے کر کر کے اس کو چوکو پائے بنا کر اس طرح بنا کر کے بیچا جاتا ہے، سمجھے؟ تو الحمدللہ ہمارے اسلام میں اس کے کھانے سے ہمیں منع کر دیا گیا کہ جس کے اندر پاخانہ دوڑتا ہے، جو آتے ہیں، اس کو بھی نہ کھایا جائے، اوجڑی کو بھی نہ کھایا جائے، پتا بھی نہ کھایا جائے، مسانہ بھی نہ کھایا جائے۔ پتے میں تو کڑوا پانی ہے تو کھانے کے لائق نہیں رہتا۔ مسانہ جس تھیلی میں پیشاب جمع ہوتا ہے اس کو بھی کھانے سے منع کیا گیا۔ الغرض جو چیزیں حلال ہے اس میں بھی بعض چیزیں کھانے کے لیے حرام ہے۔ تو فرمایا طیب لوگوں کے لیے طیب غذا اور خبیث لوگوں کے لیے خبیث غذا۔ تو جو کپورا کھائے، جو پیشاب کی جگہ کھائے، پاخانے کی جگہ کھائے، ان کے لیے خبیث لوگوں کے لیے خبیث ہے۔ الحمدللہ اسلام طیب ہے، پاک ہے، پاک لوگوں کے لیے پاک غذا ہے، ہم وہی کھائیں۔ یہاں تک کہ آپ کھال بھی کھا سکتے ہیں جو ہم پائے میں کھاتے ہیں۔ اگر ہم پائے کی کھال نکال دیں تو کچھ نہیں بچے گا، تو کھال کا کھانا بھی حلال ہے، کھال بھی کھا سکتے ہیں۔ آپ اگر بہار شریعت و فتاوی رضویہ شریف پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اگر کسی بکری کو سور نے دودھ پلایا، سور نے دودھ پلایا تو پہلے وہ جانور کو چند دن باندھ کر کے پاک چارہ کھلایا جائے گا۔ اب اس کے پیٹ سے سور کے دودھ کا اثر چلا گیا، اب اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ کسی بکرے یا بکری کو کتیا نے دودھ پلایا تو اب کتیا کا دودھ پی پی کے اگر وہ بڑا ہوا ہے تو اب کتیا سے اس کو الگ کریں گے اور اس کو ایک جگہ باندھ دیں گے، باندھ کے چند دن 5 دن 10 دن رکھیں گے اور پاک چارہ کھلائیں گے یہاں تک کہ دودھ کا اثر چلا جائے، اب اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ بکرے کو کتے نے کاٹا، زخم لگ گیا، اگر زخم سوکھ گیا تو پھر وہ قربانی کے لائق ہو گیا، اور زخم نہیں سوکھا، اس کے اوپر گانٹھ بن گئی، تب بھی وہ قربانی کے لائق ہے۔ سوکھ کر گانٹھ بن گئی تب بھی قربانی کے لائق ہے، لیکن اگر زخم زیادہ گہرا ہے تو پھر ایسے جانور سے قربانی سے بچنا چاہیے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ابھی کچھ سوال پوچھیں۔ جی خالد بھائی، آن لائن جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے بھی بہت سارے سوالات ہیں، اور واٹس ایپ پر بھی بہت سارے کچھ ساتھیوں نے سوال کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جس کے نام پر قربانی ہونے والی ہے اور اگر وہ 10 دن کے اندر ناخون کاٹ لے تو کیا گنہگار ہوگا؟ نہیں، یہ مستحبات ہے۔ دیکھیں میں آج کو ایک بات اور بھی بتانا چاہ رہا تھا کہ سال بھر داڑھی منڈا رہے اور جیسے ذی الحج کا وقت آ گیا داڑھی رکھ لی، ہلکی ہلکی داڑھی، 10 دن داڑھی نہیں منڈا رہے، اب عید کے دن وہ داڑھی منڈا رہے، تو ارے اللہ کے بندو، شیطان نے ہم کو مستحبات میں گھما دیا ہے۔ اصل تو داڑھی منڈانے سے رکنا چاہیے، داڑھی منڈانے سے رکنا چاہیے۔ تو سال بھر داڑھی ترشوائیں گے، منڈائیں گے، اور صرف ذی الحج کے 10 دن ناخن و بال نہیں کاٹیں گے، یہ غلط بات ہے۔ جس پر قربانی واجب ہے وہ اس کے لیے مستحب ہے کہ بغل کے بال، ناف کے بال، ناخن روک لے، عید کے دن کاٹ لے۔
اچھا صحابہ کرام میں اکثر غریب تھے، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور ہم تو غریب ہیں، ہم قربانی نہیں کر سکتے، کیا کریں؟ تو حضور نے ان کا دل رکھنے کے لیے فرمایا کہ اچھا تم ذی الحج کا چاند دیکھتے ہی ناخن بال سے رک لو، عید کے دن تم ناخن اور بال کاٹ لو، تم کو بھی قربانی کا ثواب ملے گا۔ تو بات اصل میں یہ ہے، تو ناخن اور بال کا روک لینا یہ مستحبات میں سے ہے۔ اگر آپ نے ناف کے بال یا بغل کے بال 25 دن سے نہیں کاٹے، اب اگر 25-30 دن سے نہیں کاٹے اور یہ 10 دن کاٹیں گے تو 40 دن ہو جائیں گے، تو آپ پر لازم ہے کہ اب 10 دن وہ بال کو روکے نہیں، بلکہ آپ پہلی ذی الحج کو ناف کے بال بغل کے بال کاٹ لو۔ 40 دن سے زیادہ روک لینا یہ مکروہ ہے، کراہت ہے۔ تو کراہت پر عمل کرنے کی وجہ سے مستحب کو چھوڑیں گے یا مستحب کے لیے وہ چھوڑیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ مستحب کو چھوڑیں اور وہ مکروہ کام سے اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ خالد بھائی سوال آیا ہے، کیا قصائی مسلمان ہونا چاہیے؟ اور دوسرا ہے کیا عورت بھی جانور ذبح کر سکتی ہے؟ اور تیسرا سوال ہے کیا نابالغ بھی ذبح کر سکتا ہے؟ تینوں چیزیں ہیں کہ قصائی کا مسلمان ہونا ضروری کب ہے؟ جب قصائی کے ہاتھ سے ذبح ہو رہا ہے، لیکن آپ کی نگاہوں کے سامنے قصائی کافر ہے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کیا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر۔ ایک طریقہ اور آپ لوگ اپنا لیں، آپ کی گلی میں جگہ جگہ قربانی ہوتی ہوگی، تو جہاں قربانی ہو تو وہاں 10-20 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ تو آپ کوشش کریں کہ جب بھی چھری پھرایا جائے سب جتنے لوگ شامل ہیں سب تکبیر تشریق پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، سب مل کے پڑھیں۔ تو ذبح کرنے والا بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرے۔ اب اگر چھری اس نے نہیں پکڑا، آپ ہی نے ذبح کر دیا تو جانور ذبح ہو گیا۔ اب اس کے بعد وہ جو کافر ہے اگر وہ کاٹ کر کے جانور کو بوٹی بناتا ہے تو یہ کوئی بات نہیں، اس سے ہو سکتا ہے۔ اب ہماری عورتیں گھر میں ہم نے جانور لا کے باندھ دیا، اب شہروں میں باڑے نہیں ہوتے، گھر کے باہر آنگن نہیں ہوتا، گھر کے اندر ہی کسی کونے میں بکرے کو لا کے باندھ دیتے ہیں۔ اب آدمی گیا کمانے کے لیے، گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، اب جانور مرنے والا ہے، بیمار ہے، مر رہا ہے، تو اب اس کو مردار ہونے سے بچائیں تو عورت چاہے تو خود ہی چھری لے کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کے ذبح کر، تو جانور کو مردار ہونے نہ دیں، مر گیا تو مردار ہو جائے گا، تو اس کے مرنے سے پہلے ذبح کر لے۔ اب ذبح ہو گیا، اس کا گوشت کھا لے، بانٹ دے، تقسیم کر دے، تو اس کو مردار ہونے نہ دیں۔ تو عورت چاہے تو اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتی ہے، اور عورت پر بھی لازم نہیں ہے کہ وہ ناپاکی کے دن میں تھی تو نہیں کر سکتی، اگر وہ ناپاکی کے دن میں ہے تو بھی کر دے گی تو ذبح ہو جائے گا، اور پاکی کے دنوں میں ہے تب بھی کر دے گی تو ذبح ہوگا، وضو سے ہے تب بھی جائز اور بے وضو ہے تب بھی جائز۔ اور مردوں کے لیے بھی کچھ لوگ بکرا لٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں چلو چھری پکڑو، چلو آؤ ذبح کرنے، تو آدمی کہے ارے میں وضو کر کے آتا ہوں۔ اب وہ جانور لٹا دیا گیا، آپ کو وضو کرنے کی پہلے سے تیاری کر لینی چاہیے۔ اب جانور لٹا دیا گیا ہے، چھری تیار ہے، سب لوگ کھڑے اور تم چلے وضو کرنے کے لیے، تو بغیر وضو کے بھی اگر آپ نے ذبح کر لیا جانور ذبح ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ آپ نیند سے اٹھے، آپ پر غسل واجب ہے، غسل واجب ہے، میاں بیوی ناپاک اٹھے یا اٹھا بدن پہ احتلام کا نشان دیکھا اور بکرا مر رہا، تو اب یہ نہیں کہ تو مت مر، میں غسل کر کے آتا ہوں پیتے کو کاٹوں گا، ایسا تو نہیں کر سکتے۔ تو آپ ناپاکی میں بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دیں گے تو جانور حلال ہو جائے گا اور اس کا گوشت ہمارے لیے انشاءاللہ جائز ہوگا۔ جی بکرے کی عمر 8 مہینہ ہے لیکن دکھنے میں 1 سال سے زیادہ کا لگتا ہے، تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی قربانی، اس کے لیے 1 سال کا پورا ہونا چاہیے۔ شیپ مینڈا نہیں ہے، کیا بکرا ہے؟ نہیں، صرف شیپ کو جو ہے اختیار ہے اس کے لیے کہ وہ 6 مہینے کا ہے لیکن سال بھر کا دکھتا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن بکرے اور مینڈے کے لیے یہ قانون نہیں ہے، بکرے اور بکری کے لیے قانون نہیں ہے، مینڈے کے لیے ہے۔ بکرا 10 دن پہلے لایا اور 3 دن کے بعد بکرا مر گیا، اب کیا کریں؟ اگر غنی ہے، مالدار ہے تو دوسرا لے کر آئے، غنی ہے تو دوسرا لے کر آ جائے، اور غریب ہے تو پھر کوئی بات نہیں، حصہ لے لے کہیں وہ انشاءاللہ ایس ڈی آئی میں۔ جی خالد بھائی اس کے بعد سوال ہے
قربانی واجب ہے مگر اتنی رقم نہیں کہ قربانی کر سکے تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ چونکہ اس کے مخصوص دن ہیں، 4 ہی دن ہے نا، تو کسی سے ادھار لے کر کے آپ اپنا واجب ادا کر دیں، اور جب 4 دن کے بعد آپ کے پاس پیسہ آئے تو اس کے پیسے اس کو لوٹا دیں۔ لیکن چونکہ مخصوص ایام میں قربانی ہوتی ہے تو آپ پیسہ لے کر، چونکہ آپ مالک ہیں، آپ کے کباڑ میں 20 تولہ سونا ہے، 20 تولے سونے کے آپ مالک ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ اب عقل تو یہ چلانا چاہیے کہ 1 تولہ سونا بیچ کے بکرا لے کر آئے، لیکن اگر نہیں بیچتے، سونے کا زیور نہیں بیچنا ہے تو کسی سے ادھار لے لے اور ادھار لے کے قربانی کر لے اور چند دن بعد اس کا پیسہ اس کو لوٹا دے۔ مینڈے پر قربانی ہوئی تھی تو لوگ بکرے اور بھینسے پر قربانی کرتے ہیں تو کیا قربانی کرنے والے کو وہی ثواب ملے گا؟ ہاں، دراصل اللہ کی بارگاہ میں دیکھیں، ہمارے یہاں معاملہ یہ نا کہ ہم جانور بھی خریدنے جاتے تو آج کل وزن کر کے لیتے ہیں، اور جانور منڈی میں بھی جاتے اس کی کمر پکڑ پکڑ کے دیکھتے کہ کتنا گوشت ہوئے گا۔ تو ہماری نیت میں ہی فطور ہے، ہماری نیت ہی گوشت کھانے کی نیت ہونی چاہیے، پرائرٹی دیں ہم اللہ کی رضا کو، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہیں، پھر گوشت تو ہمارے لیے ہے ہی نہ ہے، ہمارے لیے ہی ہے، اللہ نے روزہ حرام قرار دے دیا تو گوشت تو ہمارے لیے ہے، تو پرائرٹی ہم اللہ کی رضا کو رکھیں، سیکنڈری ہم کو گوشت ملے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، پہلے گوشت کی نیت کر لیتے ہیں، پھر جو ہے وہ اللہ کی رضا کی بات کرتے ہیں۔ تو بکرا اگر آپ نے وزن سے بھی خریدنا جائز ہے، لیکن جتنا وزن کیا آپ کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ 550 روپے کلو دے رہا ہے اور یہ 100 کلو کا بکرا ہے، اب یہ 50,000 60,000 کا بکرا ہو گیا، اب اس کو اتار کر اس کا بھاؤ تاؤ کریں، اندازہ ہو گیا آپ کو کہ 100 کلو کا ہے یہ، اب اتار کر بھاؤ تاؤ کریں، یہ نہیں کہ آپ نے وزن سے بھاؤ تاؤ کیا اور وزن کے حساب سے دے دیں تو یہ شرعاً ناجائز ہے۔ آپ وزن کر لیں، اتار دیں، پھر اپنا اٹکل سے اس کا بھاؤ لگائیں۔ وہ 60 بولے، آپ بولو، وہ بولے وزن کے حساب سے 60 ہوتا ہے، نہیں بھائی میں 55 دوں گا، میں 54 دوں گا، میں 52 دوں گا، اس طرح آپ اس سے بھاؤ تاؤ کر کے جانور خریدیں۔ ورنہ مرغی تو روزانہ ہم وزن کر کے تو لیتے ہیں، مرغی تو روزانہ وزن کر کے ہی کھاتے ہیں نا، ہم زندہ کرتے ہیں، مردہ کرتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد وزن کر کے بوٹی بنا کے لیتے ہیں، تو ہم وزن سے ہی گوشت لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بقرہ عید کا گوشت کی نیت نہیں، مرغی میں گوشت کی نیت ہے آپ کی، یہاں گوشت کی نیت نہیں ہے، یہاں آپ کی نیت اللہ کی تقرب اللہ، اللہ کا تقرب پانے کی نیت، اس لیے آپ اس کو گوشت کی مد میں نہ خریدیں، اللہ کی رضا کے حساب سے خریدیں۔ خالد بھائی، جس طریقے سے ہم جانور خریدنے جاتے ہیں تو جو وقت لگتا ہے، جو مشقتیں ہوتی ہیں اور جو محنت لگتی ہے، دوڑ دھوپ، تو کیا یہ تمام تر چیزوں پر بھی ہمیں ثواب ہے؟ ہاں بالکل، الحمدللہ جب جانور خریدنے جاتے ہیں تو اس پر آپ کو قدم قدم پر نیکی ملے گی، لیکن مقصد کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، مقصد یہ ہو کہ میں علاقے میں 2 لاکھ کا بکرا لا کے سب کو دکھاؤں کہ میں نے 2 لاکھ کا لایا، تو آپ کی مقصد میں فطور ہے۔ لیکن اگر آپ کا مقصد ہے کہ میں 2 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، تو انشاءاللہ آپ کا یہ 2 لاکھ خرچ کرنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ تو جو آپ مشقت کر رہے ہیں، یہ مشقت پہ بھی انشاءاللہ آپ کو اللہ کی بارگاہ سے اجر ملے گا۔ جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی کی تھی، تو کیا امت بھی اور دوسرے لوگوں کی طرف سے قربانی کر سکتی ہے؟ کیا وہ بھی مطلب اگر امتی کی طرف سے کرے تو ہو جائے گی؟ ہم جو ہے کسی جانور کو کسی ایک کی طرف منسوب کر سکتے ہیں، ہم چاہے تو ایک بکرا لائیں حضور کی طرف سے، ایک بکرا لائیں صدیق اکبر کی طرف سے، ایک ایک کر سکتے ہیں، ہم ساری امت کی طرف سے نہیں کر سکتے۔ یہ حضور کا خاصہ تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈا ساری امت کی طرف سے قربان کیا، یہ سرکار کا خاصہ تھا۔ ہمارے لیے ہم اگر چاہیں تو کسی کے نام سے کریں، اپنے مرحوم باپ دادا کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اگر تم نے دادا کا انتقال ہو گیا اور دادا کی طرف سے قربانی کر دی تو وہ گوشت ہم سب کھا پی سکتے ہیں، لیکن دادا عید سے پہلے بکرا لا کر کے مر گئے اور مرتے مرتے انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے قربانی کرنا، تو چونکہ دادا کی وصیت تھی تو وصیت والی قربانی کا جو گوشت ہے اس میں فقیروں کو تقسیم کریں، اس کو ہم نہیں کھائیں گے۔
وصیت والی جو قربانی ہے اس کا گوشت فقراء میں تقسیم کریں گے، ہم نہیں کھائیں گے. جی. اگر قربانی 4 سال پہلے واجب تھی لیکن کم علمی کی بنیاد قربانی نہیں کی تو اب کیا 4 سال کی وہ قربانی 1 سال ہی کر سکتا ہے کہ کیا کرے؟ یہ مفتی صاحب سے معلوم کریں گے انشاءاللہ. اگر کسی نے قربانی نہیں کی، اس پہ واجب تھا نہیں کیا، تو اب قربانی کے ایام گزر گئے تو وہ ایک بکرے کی قیمت صدقہ کرے گا. ایک بکرے کی قیمت صدقہ کرے گا. یہ مسئلہ ہے. خود پر قربانی واجب تھی مگر بیٹی کے نام پر کبھی قربانی نہیں ہوئی تو کیا اپنے نام پر کروں یا بیٹی کے نام پر؟ خود مالک نصاب ہے تو خود کے نام پہ کرنا ہوگا. بیٹی کے لیے تو مستحب ہوگا. خود پر واجب ہے تو اپنا واجب ترک نہ ہو جائے. ابھی جیسے کچھ بچے کہتے ہیں ابھی ہم جاب پر لگے اور کمانے لگے، پہلی سیلری آئی تو میں سوچوں کیا کروں، تو میں نے سوچا کہ وہ پہلی سیلری سے ایک بکرا لاؤں اور حضور کے نام پہ ذبح کروں. تو نیت تو بڑی پیاری کہ حضور کے نام سے ذبح کر رہا ہے، تو خود کا جو واجب ہے اس کا کیا؟ تو اس پر واجب ہے کہ پہلے اپنی طرف سے کرے اور اللہ نوازے تو پھر ایک بکرا اور لائے، حضور کی طرف سے کرے، لیکن خود کی طرف کا واجب ضرور ادا کرے. اب جیسے آپ نے بتایا کہ یہ چیزیں مکروہ ہیں، جو مکروہ چیزیں ہیں آپ نے وہ گنا دی، وہ بتا دیں، تو کیا وہ چیزیں ہم کسی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ وہ چیزیں جو حرام ہے، مکروہ ہے، اگر وہ فقیر، وہ کافر، بھنگی یا نوکر اگر وہ اٹھا کر لے جا رہا ہے تو اسے نہیں روکیں گے، اسے دے دیں گے. اگر اٹھا کر لے جا رہا ہے، جیسے ہم نے گلی کے اندر ذبح کر دیا، اب ہم نے اچھا گوشت اٹھا لیا اور اوجڑی رکھ دی، آنتیں پڑی رہ گئی، ہم آ گئے، اب وہ کوئی بھنگی اٹھا کر لے جا رہا ہے، کوئی غیر مسلم اٹھا کر لے جا رہا ہے، تو اس کو روکیں گے نہیں، اس کو دے دیں گے. لیکن خود سے ہم یہ نہیں دیں. ہاں، خود سے نہیں دیں. یاد رکھیں کہ قربانی کا گوشت بھی کافر کو نہ دیں، نہ کافر کو دیں، نہ وہابی، دیوبندی، شیعہ، بوری، ان کو بھی نہ دیں. اور ان کا اگر پاس پڑوس میں ان کا گھر ہے، ان کی طرف سے ہمارے یہاں گوشت آئے تو خبردار وہ گوشت کو سائڈ رکھے. اول تو لے نہیں ہم کو نہیں چاہیے، لیکن آپ میں گرڈس نہیں ہے کہ اس کو منع کریں کہ نہیں ہم کو نہیں چاہیے، تو آپ نے لے لیا تو وہ پیکٹ بنا کر الگ رکھیں اور وہ جانوروں کو، کتے کو کھلا دیں، کسی کو کھلا دیں، خود نہ کھائیں، وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا. اب اگر کبھی کبھی کسی علاقے میں ایسا ہوتا ہے کہ جو غیر مسلم ورکرز ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑا سا قربانی کا گوشت دے دو. ہاں، بڑی بڑی سوسائٹی میں واچ مین ہوتے ہیں، پوسٹ مین ہوتے ہیں، ٹیلی گرام والے ہوتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے کو بھی حصہ دو. اب ڈر رہتا ہے کہ پوسٹ مین کو گوشت نہیں دیں گے تو سال بھر لیٹر لا کے نہیں ڈالے گا، امپورٹنٹ لیٹر لا کے نہیں دے گا. اور ٹیلی گرام اب تو خیر بند ہو گیا، ٹیلی گرام والے واچ مین رہتا ہے، تو ان کے لیے کیا کریں آپ 2 دن 3 دن پہلے مارکیٹ سے گوشت خرید کے لا کر کے بڑے کا یا بکرے کا اپنے فریج میں الگ سے رکھ دیں، اور جب عید کے دن وہ مانگنے آئے تو وہی پیکٹ اٹھا کے ان کو دے دیں. ٹھیک ہے. ہاں، بآخری بات یہ دیکھیں کہ گوشت کے کتنے حصے کریں گے؟ 3 حصے کریں گے گوشت کے. جو جانور آپ نے ذبح کیا اس کے 3 حصے کریں گے، ایک اپنے دیگچے کے لیے، ایک اپنے فریج کے لیے اور ایک اپنے ڈیپ فریج کے لیے. کتنے حصے کریں گے؟ گوشت کے 3 حصے کریں گے، اور یہ تینوں حصے میں اچھا ہڈی کم اور زیادہ گوشت والا، اور باقی جو ہڈی بچ جائے گی وہ آپ کے پڑوسیوں کو دیں گے، ہڈی جو بچے گی وہ رشتہ داروں کو دیں گے تاکہ وہ سوپ بنا کے پی لیں. ایسے ہی کریں گے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا. گوشت کے 3 حصے ہو رہے ہیں، ایک اس دن جو پکے گا اس کے لیے، یا پھر کسی گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ جانور ذبح ہو گیا، ایک ران وہ بیٹی داماد کو، یہ ران وہ بیٹی داماد کو، اور اچھا سینے کا حصہ اپنے گھر میں، باقی کمر عمر کا جو ہڈی کا نکلا وہ رشتہ داروں میں بانٹ. تو خدا کے واسطے ایسا نہ کریں، گوشت کے 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ غریب غربا کے لیے. لیکن شریعت نے آپ کو اجازت دی کہ آپ کے گھر میں اگر 15-20 لوگ ہیں، 20-25 لوگ ہیں اور آپ جانور ذبح کر کے سب کھانا چاہتے ہیں تو پورے کی پورا آپ رکھ کر کے کھا سکتے ہیں، اس میں گناہ نہیں ہے.
آپ پورا جانور ذبح کر کے اپنے یہاں رکھ کر کے کھا پی سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آج بکرے کا گوشت 650-700 روپیہ کلو ہے، اور وہ گوشت میں یہ گوشت کی تاثیر بھی نہیں ہوتی، تو آپ اپنے قربانی کے گوشت کو اس طرح تقسیم کریں کہ کچھ پڑوسیوں کو بھی دیں اور کچھ رشتہ داروں کو بھی دیں اور کچھ فقراء میں بھی تقسیم کریں انشاءاللہ۔ اس طرح اگر آپ نے اپنے جانور کی قربانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس قربانی کو قبول فرما لیا تو انشاءاللہ آخرت میں آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ سے بڑا انعام انشاءاللہ ہمیں حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بتایا گیا اللہ مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات اور کہ اگر آپ کھال اتارنے کے بعد کھال کو سکھانے کا ہنر جانتے ہیں، کھال کو کس طرح سکھاتے ہیں، تو آپ وہ جانور کی کھال سکھا کر اپنی بک بائنڈنگ کے لیے، اپنے ڈور میٹ کے لیے، اپنے تکیے کے کور کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اپنی تھیلی بنا سکتے ہیں۔ آپ وہ اگر جانور کا کھال دباغت کرنا جانتے ہیں تو اس کو سکھا کر کے نمک لگا کر کے دباغت کر لیں اور وہ کھال کو اپنے استعمال میں لائیں، بالکل جائز ہے، اس کو بیچے نہیں، اب تو بکتی نہیں، تو اچھا جانور اگر آپ کا 1,00,000-1,50,000 کا جانور ہے، مہنگا خریدا، اس کی کھال بھی اچھی ہوگی، تو اس کو اچھے طریقے سے دباغت کرنے کا ہنر سیکھیں اور اس کو اپنے استعمال میں لائیں، گھر کا پاپوش بنائیں، دسترخوان بنائیں۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شیر کی کھال پر بیٹھا تو گناہ ہے، شیر کی کھال پر بیٹھنے سے آدمی میں تکبر آتا ہے، لیکن بکری کی کھال پر بیٹھنا عاجزی ہے، تو آپ بکری کی کھال کو دباغت کر کے اپنے گھر میں بیٹھک کے لیے بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ اس کے اوپر کوئی مہمان آ گیا، کھال پہ بٹھا دیا، آپ بھی کھال پہ بیٹھ گئے، اس کے اوپر جا نماز بنا دیا، اس پہ آپ نماز پڑھتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جائز ہے۔ اللہ فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال تھا قربانی واجب ہونے کے حوالے سے کہ قربانی کے ایام میں نصاب کے برابر پیسہ ہونا ہمارے پاس چاہیے یا کیا چاہیے؟ جیسے ہمارے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے یا ہمارے پاس ہونا چاہیے؟ جیسے مثال کے طور پر کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سیلری تو آتی ہے لیکن اس کا کچھ حصہ جو ہے پی ایف میں کٹ جاتا ہے، کسی کا جو ہے پالیسیز میں کٹ جاتا ہے، پھر پی ایف کا اماؤنٹ ابھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، پالیسیز کا اماؤنٹ جمع تو ہے لیکن میرے پاس نہیں ہے، اب اتنی رقم ہوتی ہے کہ جو نصاب کو نہیں پہنچی، تو کیا اس بندے پر قربانی واجب ہے؟ دیکھیں، آپ کے پی ایف کا اماؤنٹ جب آپ کے پاس ہے تو اس پر تو زکوٰۃ نکلے گی، تو جب آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس طرح قربانی بھی انشاءاللہ آپ کو کرنی پڑے گی۔ اگر اس وقت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو آپ کسی سے، کیونکہ 4 دن ہی مخصوص قربانی کے ہیں، ہے نا، تو آپ 4 دن میں قربانی کر لیں کسی سے ادھار لے کر کے، پھر 10-5 دن میں اس کو پیسہ لوٹا دیں۔ اللہ کا عائد کردہ واجب آپ اس طرح ادا کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک سوال اور آتا ہے عورتوں کے حوالے سے کہ عورتوں کے نام کے ساتھ، چونکہ اکثر بتایا جاتا ہے کہ قربانی جی بندے پر ہوتی ہے، لیکن لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ شادی ہو چکی ہے یا شوہر کا انتقال ہو چکا ہے یا طلاق ہو چکا ہے، تو اب خاتون کے نام کے آگے کس کا نام لگایا جائے؟ دیکھیں، جو لوگ ٹیبل پہ بیٹھ کے نام لکھتے ہیں تو یہ مسئلہ ہمیشہ ان کے ساتھ آتا ہے، تو یاد رکھیں کہ ایک خاتون کا نام سلمہ ہے، اس کے شوہر کا نام سلیم ہے اور باپ کا نام اسلم ہے، اسلم باپ کا نام ہے، شوہر کا نام سلیم ہے۔ اب ضروری نہیں کہ اسلم بنت سلمہ آئے، سلمہ بنت اسلم آئے کہ سلمہ اسلم کی بیٹی، یا سلمہ زوجہ سلیم، یہ بھی نہیں آئے، سلمہ کا نام کافی ہے، اس خاتون کا اپنا نام کافی ہے، باپ کا نام نہیں ڈالی چلے گا، شوہر کا نام نہیں ڈالی چلے گا، اس کا اپنا نام کافی ہے، تو خاتون کو چاہیے کہ اپنا ہی نام لکھا لیں، یہ کافی ہے انشاءاللہ۔ خالد بھائی زحمت، ایک سوال یہ کہ جو اجتماعی قربانی کرتے ہیں، اب ان کے پاس ناموں کی لسٹ ہے اور جانور بھی ہیں، اب کیا ہر جانور پر دعا پڑھی جائے اور ہر جانور پر دعا پڑھنا لازم ہے؟ یہ انی وجہت وجہ للذی جو دعا پڑھتے یہ نہیں پڑھے کہ چلے گا، لیکن بسم اللہ اللہ اکبر یہ ضروری ہے، کیونکہ اگر چھری پکڑنے والے نے سوچا کہ اس نے پڑھا ہوگا اور وہ سوچے کہ چھری پکڑنے والے نے پڑھا اور دونوں نے قصدن نہیں پڑھا تو وہ جانور مردار ہو جائے گا، اسی لیے وہاں سب لوگ مل کے تکبیر زور سے پڑھیں تاکہ کاٹنے والے کو احساس ہو جائے کہ تکبیر پڑھنا چاہیے،
تو سب مل کر زور سے پڑھے تو کاٹنے والا بھی بسم اللہ اللہ اکبر ضرور کہہ دے. یہ جو انی وجہ تو وجہ اگر یہ نہیں بھی پڑھے گا چلے گا, بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھے اور ذبح کرے. کم سے کم 3 رگ کٹ جانی چاہیے. الحمدللہ آج سائنٹسٹ, آج تحقیق کرنے والے محقق اس پر تحقیق کر رہے ہیں کہ 3 رگ کیوں کاٹی جائے. اسلام میں 3 رگ کاٹنے کا حکم دیا, تو الحمدللہ 1 رگ ہوا کی, 1 پانی کی اور 1 کھانے کی. تو ان تینوں رگ کو جب کٹتی ہے تو اس میں ایسی رگ کٹ جاتی ہے نس کہ جس سے دماغ کا کنیکشن کٹ جاتا ہے. جب دماغ کا کنیکشن کٹ جاتا ہے تو جانور کو تکلیف نہیں ہوتی, تکلیف نہیں ہوتی ہے, جانور بڑی آسانی سے ذبح ہو جاتا ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں 1.5 چھری, یہ ضروری نہیں 1.5 چھری, 2.5 چھری, 3 چھری, 5 چھری, بس 1 چھری بھی ہے بسم اللہ اللہ اکبر, آگے لیا پیچھے لیا ختم. 3 رگ کٹ گئی, کافی ہو گیا, وہ حلال ہو گیا. اب دیکھیں جیسے ہی خون نکلتا ہے جانور پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ٹائٹ ہو جاتا ہے, پورا خون جسم سے ظاہر خارج کر دیتا ہے. اگر تم اور ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر پہلے دن ملیریا کی دوا دے گا, دوسرے دن ٹائیفائڈ کی دے گا, تیسرے دن کوئی اور دوائی دے گا. بخار نہیں اتر رہا ہے تو ڈاکٹر کیا بولتا ہے, بلڈ چیک کر لو, بلڈ ٹیسٹ کرا لو, یورین ٹیسٹ کرا لو, اسٹول ٹیسٹ کرا لو, کیونکہ پاخانہ پیشاب اور خون سے بیماری کا اندازہ ہو جاتا ہے. تو پتا چلا کہ بیماری ساری کے ساری خون کے اندر ہے, گوشت کے اندر نہیں ہے, خون میں ہے. تو جب ہم جانور کو ذبح کرتے تو جانور پوری طاقت سے اپنا گوشت اکڑ کر کے خون کو اگل دیتا ہے. جب اگل دیتا ہے تو بیماریوں والا خون نکل جاتا ہے. اب پاک و حلال و طیب گوشت رہ جاتا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا. اچھا پنجابی لوگ جھٹکے کا کھاتے ہیں, تو وہ بیل کو یا بکرے کو یا مینڈے کو یا گائے کو یا مرغی کو جھٹکے سے مارتے ہیں. آپ دلی میں جائیے, دلی میں گلی گلی دکانوں میں لگا ہوا ہے جھٹکے کا گوشت, جھٹکے کا گوشت بکرے کا. تو وہ کیا ہے, بکرے کو لٹایا, ایک سلے سے مار دیا, اس طرح مارتے ہی گردن الگ ہو گئی. اب وہ خون نکلتا نہیں ہے, خون اندر جسم میں جمع رہ جاتا ہے, تو وہ طرح طرح کی بیماریاں لاتا ہے. لیکن اسلام کا فلسفہ کتنا پیارا ہے کہ جب ذبح کرے, ذبح کرتے ہی پورا خون نکل گیا, بیماریوں والا خون نکل گیا, حلال و طیب گوشت رہ گیا. اللہ کی ہماری طرف سے دعوت ہے, ہم کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم کو چاہیے کہ خون کو اچھی طریقے سے تینوں رگوں کو کاٹ کر کے بعد. اچھا کسی نے چھری چلاتے ہوئے یوں یوں پہلی بار ذبح کر رہا ہے, یوں 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 کر کے گردن الگ کر دی, تب بھی حلال ہو گیا. گردن بکرے کی الگ ہو گئی ہے, اس نے جذبات میں آ کے 2 بار 3 بار 4 بار تیز چھری چلایا, گردن الگ ہو گئی ہے, تب بھی ہمارے لیے حلال ہو جائے گا گوشت انشاءاللہ. خالد بھائی میں جانتا ہوں تاخیر ہو رہی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ ابھی دیونار میں ساتھی بتا رہے ہیں کہ بھائی وہ لوگوں نے فکس کر دیا ہے بھائی 500 روپے کلو گوشت بکرا, 500 روپیہ کلو, جتنا وزن کریں گے اتنا اماؤنٹ دینا ہوگا. تو اس سے اب ہیلا کرنا پڑے گا اپنے لیے کہ وزن بھی کیا, وزن میں جو ریٹ آ رہا ہے جتنا وزن کے حساب سے اتنا اتار کر اس کو بولیں کہ ہم کو شریعت کے مطابق یہ بکرے کو بھاؤ تاؤ کر کے لینا ہوگا, تو 200-500 روپے آگے پیچھے کر کے لے سکتے ہیں آپ. یہ ایک ابھی نیا سسٹم مارکیٹ میں آ رہا ہے, جس طریقے سے انسانوں نے ٹیسٹ ٹیوب بیبی پیدا کرنا شروع کر دیا ہے, اسی طریقے سے یہ چیزیں جانوروں میں بھی عام ہو رہی ہے. تو اس طریقے کے جانور کو ذبح کرنا کیسا؟ دیکھیں ہم کو تو گوشت ہی کھانا ہے نا, اب وہ جانور تیار ہو گیا ہے. اب جانور انسان کے لیے کہ بھائی بہن نکاح نہیں کر سکتے ہے نا, XYZ آپ بغیر جو ہے وہ رشتے کے جو حلال ہیں وہی رشتے سے نکاح ہو سکتا ہے. جانوروں میں تخصیص نہیں ہے. جانور میں اگر ایک بکری کو 4 بچے ہوئے جس میں 2 بکرے 2 بکری, تو وہ آپس میں خود ہی میٹنگ کر لیں گے. یہ نہیں کہ میری بہن ہے میں اس ساتھ نہیں جا سکتا, وہ میرا بھائی ہے میں اس ساتھ نہیں جا سکتی. بکروں میں یہ نہیں ہے نا, وہ تو ان کی ہے. تو اگر اس طریقے سے کسی نے میٹنگ کر کے یا سائنٹیفکلی ٹیسٹ ٹیوب ٹائپ میں اس طریقے سے اگر بچوں کی جانوروں کی نشو و نما کی, تو اب وہ تو واٹس ایپ کی خبر اللہ جانے کہاں تک حقیقت ہے کہ ایسا مینڈا کے اوپر سے مینڈا پیچھے سے مینڈا آگے سے سور دکھتا ہے, ایسا بھی جانور بنا لیا ہے. ایسا بھی جانور بنا بھی سکتے ہیں لوگ کہ آدھا سامنے سے سور کا پورا منہ ہے اور پیچھے سے پورا شیپ ہے, تو ایسا ہمارے لیے حرام و ناجائز ہوگا.
کیونکہ جو جنس بتائی گئی وہ، اب جیسے میں نے بتایا کہ نیل گائے کی قربانی نہیں کر سکتے، حالانکہ حلال ہے لیکن قربانی نہیں کر سکتے، ہرن ہمارے لیے حلال ہے لیکن اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، تو جو پالتو ہے اسی کی قربانی، جو جنگلی ہے جانور ہے ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خالد بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔